اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ناظرین انشاءاللہ آپ ضرور جڑے رہیں گے۔ آغاز کر رہے ہیں آج 18ویں اور 19ویں صدی ہجری میں صدی عیسوی میں بر صغیر کے انتہائی ممتاز خانوادے کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اپنے علمی اور روحانی مقام کے سبب انتہائی بے نظیر ہیں، جن کا سلسلہ نسب ناظرین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور جن کو دنیا سراج الہند کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان نصیب ہوا، یعنی جن کو خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی شان بیان کرنے کے لیے چنا، جو علم و عرفان کا بہتا سمندر ہیں، جو کشف باطن سے اس درجے نوازے گئے ناظرین، اس درجے نوازے گئے کہ جن کو انسان اپنے باطن کے اصلی چہروں کے ساتھ نظر آتے تھے، جو محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، خطیب بھی تھے، صوفی بھی تھے اور متکلم بھی تھے، جن کو دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی بود و باش اس گھرانے میں ہوئی جو علم و عرفان کے چراغ جلایا کرتے تھے، یعنی یوں کہیے کہ جن کے صدقے لوگوں کے قلوب میں علم و عرفان کے چراغ جلا کرتے تھے، جو فطرتاً نہایت ہی قوی الذہن، سلیم الطبع اور خوش فہم تھے، اسی لیے بہت ہی مختصر سے عرصے میں قرآن شریف پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین قرآن پاک حفظ کر لیا تو فارسی کے مختصر رسالوں کی تعلیم آپ کو دی جانے لگی۔ تقریباً 11 یا 12 برس کی عمر ہوگی ناظرین، آپ کو باقاعدہ تعلیم ملنے لگی، اور 13 برس کے تھے کہ آپ کو صرف، نحو، فقہ، اصول، منطق، کلام، عقائد، ہندسہ، حیت، ریاضی وغیرہ وغیرہ میں کامل مہارت اور عمدہ لیاقت حاصل ہو گئی تھی۔ یعنی جو عمر اب یوں کہیے کہ بچوں کے کھیلنے کودنے کی ہوا کرتی ہے، اس عمر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اپنا علمی اور روحانی قد بنا چکے تھے۔ چھوٹی عمر میں والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور یہ دیکھیے ناظرین بڑی بڑی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ اپنی جستجو، اپنی لگن، اپنی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں اور دنیا پھر ان کو ناز سے سر اٹھا کے دیکھا کرتی ہے۔ 14 یا 15 برس کی عمر میں پیشوائے مذہب اور مقتدائے علماء تسلیم کیے گئے۔ جوانی میں ہی ناظرین ایک موذی امراض کا شکار ہوئے، مگر اس کے باوجود جہد مسلسل کو نہ چھوڑا، یعنی کوئی عذر آپ کے سامنے نہیں تھا، بلکہ اپنی منازل کے سنگ میل آپ خود تراشتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قوی اور اتنا حسین حافظہ آپ کو عطا کیا تھا کہ کسی بھی غیر معروف کتاب کی کوئی بھی عبارت اگر آپ لکھوا دیتے ناظرین، تو بعد میں اس کتاب کے ملنے پر اس عبارت کو جب پڑھا جاتا تو منوان وہی عبارت نکلتی تھی۔ یعنی یوں کہیے کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے برین کو سپر کمپیوٹر بنایا تھا کہ 6000 احادیث کے متن آپ کو یاد تھے۔ ابتدائی سے ناظرین آپ کی تقریر انتہائی شستہ تھی اور منجیوی کہلاتی تھی، جسے سن کر بڑے بڑے فضلا میوے حیرت رہ جایا کرتے تھے، اور جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ناظرین، ان سمیت تمام حاضرین درس کی متعجبانہ نظریں اور آپ پر رہتی تھی اور پر مغز تقریر اور قیمتی تقریر کو انتہائی میں ہو کے سنا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر میں ایک خاص اثر تھا جس کا مخالف اور موافق یکساں جو ہیں اس کا اثر قبول کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت اور سلجھی ہوئی تقریر ناظرین کی تمام یعنی یوں کہیے کہ ہندوستان کے اندر اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور یہ بات تمام لوگوں میں مشہور تھی کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ طرز بیان تھا کہ جس کو اختیار کر کے جو مجلس واعظ آپ کی ہوتی تھی اس میں ہر مذہب و ملت کا شخص انتہائی خوش ہو کر بیٹھا کرتا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو انٹرفیتھ ہارمونی کا تصور ہے وہ آپ کی بارگاہ کے اندر نظر آتا تھا۔ متعصب اور ہٹ دھرم لوگ بھی ناظرین آپ کی بات کو بلا تردد تسلیم کرتے تھے اور حسن تقریر کے آگے فوراً ہی اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ناظرین خاندان میں علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ کا بھی رواج تھا۔ آپ کے والد جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں جہاں حدیث و تفسیر کو بڑے زور و شور سے پڑھایا جاتا تھا وہیں منطق و ریاضی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی ناظرین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں ایک لائق ریاضی دان اور قابل منطقی بھی بن گئے تھے، اور تاریخ و جغرافیہ پر بھی آپ بے نظیر کمال رکھتے تھے۔ یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی بہادر شخصیت بھی تھے اور نڈر شخصیت بھی تھے ناظرین۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بڑا ہی پر آشوب زمانہ تھا، اس میں دین حق کی تبلیغ اور برائیوں کے خلاف جہاد بڑے دل گردے کا کام ہوا کرتا تھا، لیکن آپ بڑی ہی حکمت عملی سے اور تدبر سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم، لیاقت و صلاحیت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی، جرت و بے باکی اور تدبر کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اس کا بھرپور استعمال بھی کیا اور اعلاء کلمت الحق کے ذریعے سے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ یعنی ایک طرف تو نظریاتی فتنوں کا علمی طور پہ آپ نے رد کیا، تو دوسری طرف انگریز کے خلاف آپ نے علم جہاد کو بلند کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں کو ہم 5 شعبوں میں ناظرین تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات قرآن مجید کی ترجمانی، مسلمانوں میں اس کی تعلیمات و مضامین کے اشاعت عام کرنا، اس کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح کرنا اور دین خالص سے عوام کے براہ راست ربط و تعلق کی صحیح جمیل کرنا۔ دوسری بات حدیث کی نشر و اشاعت اور اس کے درس و اجازت کے سلسلے کا احیاء کرنا اور حلقہ ہائے درس کا اجرا اور اساتذہ حدیث اور شارحین کتب حدیث کی تربیت کرنا۔ تیسری بات نظریاتی فتنوں کا مقابلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور قرآن عظیم کی مجروح و مشکوک بنانے والی کوششوں اور سازشوں کا سد باب کرنا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف کیا کمال خانوادہ ہے صاحب؟ ابھی ہم آف دا ریکارڈ گفتگو کر رہے تھے، پیدائش، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور شخصی اوصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں جو بڑا خوبصورت جملہ کہا، 34 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر پہنچتا ہے، تو مراد رسول کے آگے جتنے بھی اثرات ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، تو ایک اثر آپ کے خانوادے کی شکل میں بھی ہے۔ واہ! آپ کے خاندان سے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے مجاہدین بھی ہیں اور بڑے بڑے صوفیاء بھی ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی حدود میں آ جائیں تو یہاں جو پہلی بڑی شخصیت آپ کے خاندان کی تھی وہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! اچھا یہ سلسلہ اس طرح سے، یہ سلسلہ اس طرح، اللہ اکبر! اس سے آپ قد کاٹ کا اندازہ لگائیں، علم کا، روحانیت کا اور مجاہدے کا جو رنگ آپ کا خاندان لے کے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اگلی زیادہ مشہور شخصیت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فاروقی نسل۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پورا خاندان۔ تو ان پورے خاندانوں میں آپ کو علم کا رنگ، آپ کو معرفت کا رنگ، آپ کو جہاد کا رنگ، غیرت دین کا رنگ اور حسن توازن کا رنگ بڑا نظر واہ 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 سبحان اللہ! یعنی فاروقی رنگ بھی موجود، فریدی رنگ بھی موجود، مجددی رنگ بھی موجود، دیا جائے وہ سارے رنگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اس جامعیت کو اور اس وسعت کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس خانوادے
وعدے کے لوگ ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ نے اپنے پورے خاندان کے بارے میں کتاب لکھی ہے انفاس العارفین، وہ مطالعے کے قابل کتاب ہے اس خاندان کے بارے میں۔ جستہ بات میں کر دوں، اس خاندان میں علم، معرفت اور دیانت، غیرت اور اس کے بعد حسن اعتدال، یہ ان کا بڑا نمایاں پہلو تھا۔ واہ۔ آپ عقائد میں اگر آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عقیدہ۔ انما الاعمال بالنیات والنیات بالعقائد۔ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پر، اور نیت کا دار و مدار ہوتا ہے عقیدے پر۔ عقیدے پر، واہ بھئی عقیدہ آپ کا کیا؟ وہ عقائد کی گفتگو میں آپ کے علم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو ایک مسلمان کی وابستگی ہونی چاہیے، اس میں ایک واقعہ سنو جس سے آپ اس گہرائی کو چیک کریں۔ بتائیے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم قرآن مجید میں کچھ انبیاء کے تذکرے میں کچھ ایسے نمایاں خوبیاں پڑھتے ہیں، تو ان نمایاں خوبیوں کی جھلک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ذرا اخفاء کا ماحول نظر آتا ہے، پوشیدگی نظر آتی ہے، خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کا۔ تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی اور میں نے خود سوال کر دیا، یہی سوال کیا یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ضرب المثل ہے اور وہ قرآن مجید میں جس انداز سے آیا ہے، تو آپ نے ایک حدیث جو مشہور ہے وہ فرمائی کہ وہ سبیح تھے اور میں ملی ہوں۔ سبیح اور ملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے نمکین۔ تو میٹھا تھوڑا کھایا جا سکتا ہے، نمکین کو آپ زیادہ عرصہ کھا سکتے ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ ان کو دیکھنے کے بعد سیرابی جلدی ہو جاتی تھی، مجھے جنہوں نے دیکھا ان کو کبھی سیرابی ہوتی نہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کمالات کی حد کر دی تھی، میں چونکہ سید المرسلین تھا اور خاتم الانبیاء میں ختم نبوت مجھ پر ہوئی، تو خاتم النبیین، اس وجہ سے میرے بہت سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ اخفاء میں کر دیا۔ میرے حسن کو 70,000 پردوں میں، جس کا حضرت بایزید بستامی بھی کہتے تھے کہ وہی میں ہوں، تو ورنہ اگر میرا ایک پردہ اٹھا دیا جائے تو لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ ان کی خاندوادی کی وہ چیزیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو حضوری نبوت کا کتنا گہرا حصہ ملا تھا۔ پھر آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ میلاد آپ نے کیا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کا میلاد منظور کیا بلکہ تحفے کے طور پر اپنے لحیہ مبارک کا ایک منہ مبارک بھی، بال مبارک دے کر، جو اب تک بھی ان کے خاندانوں میں کہتے ہیں موجود ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب اس سے اندازہ لگے جن کو فیوزات کی اور انتخاب کی یہ صورتیں موجود ہیں، وہاں علم و معرفت یہ کس رنگ میں ہوگا۔ اچھا، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب پیدا ہوئے، جو خود اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ ولی اللہ کے بچے چونکہ زندہ نہیں رہتے تھے، تو میں جب پیدا ہوا تو مجھے اللہ کی نظر کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد نہلا دھلا کے مسجد کی حدود میں بھیجا گیا۔ وہاں مسجد میں موجود تمام لوگوں سے میرے حق میں دعا کروائی گئی، اور ان سب نے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے، اے اللہ تعالیٰ، جس خاندان کا یہ بچہ ہے وہ اس بچے کو تیرے لیے بھیج رہے ہیں، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وہ سارے معتکفین تھے، انہوں نے بعد میں جب یہ بچہ دیا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جس ماحول سے اس بچے کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ شرافت کا، نجابت کا، قیادت کا ایک استعارہ بنے گا۔ تو یہ تو آپ کی ابتدائی تھی۔ پھر آپ ذہین بلا کے تھے، فتین بڑے تھے، سلیم الفطرت بڑے تھے، گہرے بڑے تھے، غیور بڑے تھے۔ یہ تو ابتدائی طور پر آپ کو دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ اتنا جرأت مند بچہ، اتنا باغیرت بنتا۔
بچہ اور اتنا ہنرمند اور اتنا تیز فطرت بچہ اور ویسے فاروقی خون ہو اور اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. یعنی اس سرشت کے اندر، اس انسٹنکٹ میں، اس فطرت میں، اس جبلت میں پہلے ہی سے حق اور باطل کا فرق موجود تھا، وہ موجود تھا، اور وہی رنگ آپ کا بعد میں چلتا بھی رہا. پھر اندازہ لگا جب آپ باقاعدہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تراویح سنا رہے کیا واقعہ تذکرہ نکال لکھتے ہیں کہ آپ کی وہ تراویح کی نماز میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، یعنی اس مقبولیت کا عالم کیا ہو، عزت افضائی فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے نائبین ہیں، یہ میرے دین کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور اس کی بعد میں گواہی اس طرح ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کسی مصروفیت کی وجہ سے بڑا لیٹ پہنچے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پوچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو وہ چلے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا آپ تو تشریف لے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں، تو میں بھی اسی مجلس میں آ رہا تھا. اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے والد گرامی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ روایات جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو ایک مثل ہے نا ہمارے یہاں کہ کھلاؤ جو ہے وہ اپنا سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے، اسی انداز سے تربیت آپ کے والدین اور آپ کے چچا نے آپ کی. میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے بارے میں بات ہوئی، ذرا بتائیے تھوڑا سا اور ہمیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا علمی مقام و مرتبہ، اور اس علمی مقام و مرتبے کو جس طرح سے آپ نے اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کے رد کے لیے استعمال کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. جنید صاحب یہ جو شاہ ولی اللہ کا خانوادہ ہے، یہ ہندوستان کے اندر اتنا ایک اللہ رب العزت کا غیر معمولی کرم ہے کہ یہاں پہ جو دینی اقدار، دینی روایات، دین کی تعلیمات آج ہم تک محفوظ انداز سے پہنچی ہیں، اس میں ایک بڑا کردار شاہ ولی اللہ کے خانوادے کا ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی علمی مقام رکھنے والی شخصیت اس کا بالواسطہ بلا واسطہ تعلق آپ کے خاندان سے جڑے گا ضرور. فیض یافتگی وہیں سے ملے گی. اب یہ دیکھیں کہ قدیم بر صغیر اور جدید بر صغیر میں اگر کوئی برزخ ہے تو وہ شاہ ولی اللہ ہے. واہ واہ، یہ بڑا معقول جملہ ہے. کیونکہ شاہ ولی اللہ کے بغیر بر صغیر جدید دور میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک، آپ حجت اللہ البالغہ دیکھیں، آپ کی بقیہ سطعات دیکھیں، البدور البازغہ دیکھیں، ہمعات دیکھیں، جس کتاب کو دیکھیں، جس انداز سے شاہ ولی اللہ نے ہمارے روایتی علوم کو ری نیریٹ کیا، نئے ڈکشن میں، نئے لہجے میں، نئی اصطلاحات میں، نئے بیانیے میں، اگر وہ نہ کرتے خدا نہ خواستہ تو آپ کا ایک بہت بڑا حصہ روایت کا آپ کے لیے اجنبی ہوتا. ٹھیک، آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا ٹھیک ہم کس روایت پہ کھڑے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب وہ جو شاہ ولی اللہ کا آگے ورثہ ہے، ان کی جو لیگیسی ہے، اس کو جو کنٹینیو کیا آپ کی اولاد نے، ان میں سر فہرست شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور اس لیے آپ دیکھیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جب مہر لگاتے تھے تو آپ کی مہر یہ ہوتی تھی عبد العزیز الولی الرحیم. عبد العزیز الولی الرحیم. میں بندہ ہوں عزیز کا جو ولی بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، اپنا نام بھی آ گیا، اپنا نام بھی آ گیا، والد کا نام بھی آ گیا، اور دادا جان کا بھی آ گیا. واہ کیا بات ہے. گویا آپ بتا یہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کی امانت کو آگے لے کے چل رہا ہوں. واہ 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 کیا بات. تو غیر معمولی اوصاف سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا. بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے کتاب لکھی آثار الصنادید، جس میں سر سید احمد خان نے اس دور کی جو بڑی شخصیات تھیں، بڑی عمارات تھیں، بڑے جو ہمارے نشانات اور آثار تھے ان کو محفوظ کیا. وہاں انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ذکر بھی کیا. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا حافظہ ایسا تھا جیسے لوح تقدیر ہو. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی وہ جو سن لیتے تھے اور جو پڑھ لیتے تھے ان کے حافظے پہ نقش کل حجر ہو گیا، پتھر پہ لکیر ہو گئی. جیسے بھی آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ ایسی کتابیں جو طلباء کو ملتی نہیں تھیں، غیر معروف کتابیں، نایاب کتابیں، درس میں ضرورت پڑ جاتی ان کتابوں کی، وہ ان کی عبارات ڈکٹیٹ کروا دیتے حافظے کی بنیاد پہ. کمال. اور جب بعد میں کبھی کتاب ملتی چیک کیا جاتا تو وہی ہوتا جو شاہ صاحب نے لکھوایا. یعنی سپر کمپیوٹر بنایا تھا اللہ نے. یعنی آپ دیکھیں اس زمانے میں اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ ایسے لوگ اس سوسائٹی میں موجود. واہ 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 سبحان اللہ. اگر ایسے لوگ نہ ہوتے، غلامی کا زمانہ تھا، انگریز آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اپنی روایات کو کیسے محفوظ رکھتے؟ اچھا پھر ڈیٹا ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. یعنی وہ ڈیوائن بلیسنگ تھی. اچھا وہ ساری چیزیں آپ کو شاہ صاحب کی کتابوں میں نظر آتی ہیں. ٹھیک. جو کہ اچھا آپ نے جو علوم حاصل کیا، آپ نے فرمایا میں نے 150 علوم کی استعداد پیدا کی. سر یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات؟ اور ان میں آدھے علوم ایسے ہیں جو اسلامی اکابرین نے بنائے اور آدھے علوم ایسے ہیں جو غیروں کے ہیں. یہ کیسی بات؟ دیکھیے آپ کی مجلس میں انگریز آتے، آپ کی مجلس میں ہندو آتے، غیر مسلم آتے،
سوالات لے کے آتے اور شافی جواب پا کے جاتے، اطمینان لے کے جاتے. ٹھیک، یعنی وہ سوالات ظاہر سارے قرآن مجید حدیث پاک کے بارے میں تو نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جغرافیہ، جغرافیہ کے ہوتے، ریاضی کے ہوتے، قیافہ کے ہوتے، جفر کے ہوتے، مختلف سری علوم کے ہوتے، عقلی علوم کے ہوتے، ریاضی کے ہوتے. وہ جتنے علوم کے سوالات لے کے آتے تو شاہ صاحب ان کو، اب دیکھیں موسیقی تک کے لوگ آپ سے آ کے مشورہ کرتے. دیکھیے، اور یہ خاصہ آپ کے والد کا تھا، آپ کے والد کا جو آپ کو ٹرانسفر ہوا. اب اندازہ کریں، آپ کو زبان و بیان کا بھی مجتہد کہا گیا. ٹھیک. شاعری میں لوگ آ کے آپ سے اصلاح لیتے، آپ کے مشورے لیتے. واہ. تو آپ کی جو کتابیں ہیں. اچھا سر، اس میں ایک بات بتائیے، ایک تو جو تفسیر عزیزی اور دوسرا فتاوی عزیزی، یہ آپ کا بڑا مطلب مارکت الآراء دونوں کتاب. دیکھیں، میں عرض کروں کہ شاہ صاحب نے ہر شعبہ علم میں اجتہادی کام کیا. ٹھیک. تفسیر کو اگر آپ دیکھیں، جو تفسیر عزیزی بہت مختصر ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 88ویں آیت تک اور آخری 2 پاروں کے، شروع کے میرا 2 پارے میرا خیال ہے اور آخری 2 پارے اس طرح تقریباً بنتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی آپ نے جس انداز سے 2-3 چیزیں بڑی ہائی لائٹ کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی تفاسیر کا حاصل تھا اس کو جمع کیا، بیان کر دیا، نمبر 1. نمبر 2، جو اس دور کے مسائل تھے، اعتراضات تھے، لوگوں کے اندر کوسچنز تھے، شکوک و شبہات تھے، ان کو جس طرح رد کیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا، پورے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مبادیات کو جس طرح بیان کر دیا. واہ. یعنی اگر آپ اتنا حصہ بھی سمجھ جائیں تو آپ کو بقیہ قرآن حکیم سمجھنے میں آپ کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، اگر میں غلط تو نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہنے میں کہ جو مطلب جو ایک رائج علوم تھے، ظاہر ہے جس میں ہم علوم نقلیہ کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر اگر ماڈرن ایجوکیشن کی ہم بات کریں، علوم عقلیہ کی خاص طور پہ، تو یہ دونوں مطلب اس کا مجموع البحرین آپ ہیں. آپ دیکھیں علوم عقلیہ کو دیکھیں، اس زمانے میں فلسفے کی بڑی کتاب تھی شمسیہ، اس پہ آپ نے حاشیہ لکھا. شرح التہذیب بڑی کتاب تھی، اس پہ آپ نے حاشیہ لکھا. ملا صدرہ جو فلسفے کا بہت بڑا نام ہے، اس پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ عقلی اور نقلی اور تخلیقی علوم بھی اس میں شامل کر لیں، وہ علوم جو کریٹ کیے جا رہے تھے. پھر تصوف کے اندر، روحانیت کے اندر، ہر حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں آپ نے لکھا، در دفاع مجدد الفسانی، ان کے حق میں لکھا، عقائد پہ لکھا. جیسے ابھی آپ نے فتاوی عزیزیہ کا کیا، یہ لیگل سائنسز آ جاتی ہیں، اسلامک جورسپروڈنس آ جاتی ہے، اسلامی قانون کی تعبیر و تشریح کے قاعدے و ضابطے آ جاتے ہیں. یعنی ماڈرن ایجوکیشن کو آپ نے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، بر صغیر میں پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کیا. دیکھیں، آپ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے فرمایا انگریزی زبان آپ سیکھو. بالکل ٹھیک، یہ بات ہے. بالکل، حالانکہ انگریزی زبان کو حرام قرار دیا جا رہا تھا. آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے انگریزوں سے معاملات طے کرنے تو انگریزی زبان سیکھو. تو سر سید احمد خان کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ اگر انسپریشن میں کہوں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بنتی ہے. دیکھیں، سر سید کے جو مرشد تھے شاہ غلام علی دہلوی، وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے. ہاں، تو بات وہی آ گئی نا سر، بات وہی آ گئی. بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز خطابت، اور اس کا بڑا چرچا ظاہر ہے آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یعنی یہ بڑی مشکل ترین بات ہوتی ہے کہ دیگر اسکول آف تھاٹس کے لوگ سر تسلیم آپ کی مطلب خطاب پہ کریں، آپ کی گفتگو. یعنی جو لوگ گھروں سے تنقید کرنے کے لیے نکلتے تھے، جب وہ مجلس میں پہنچتے تھے آپ کی، تو اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے. ایک تو یہ. دوسرا آپ بتائیے کہ جو آپ کا خاص طور پہ زبان و ادب کے میدان میں کام ہے اور مقام و مرتبہ ہے، تینوں ہی باتیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ عظیم المرتبت اور رفیع الشان خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علوم ظاہریہ بلکہ علوم باطنیہ اور ایسے علوم و معارف عطا کیے ہیں، اور دور بھی وہ عطا کیا ہے جب یہ پبلشنگ کا دور شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت ضرورت تھی کہ ایسا کام کیا جائے چونکہ جو سٹارٹ لے گا آگے تک وہ پھر چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اللہ نے وہ وقت دیا، آپ کے خاندان نے اس پہ بھرپور کام کیا. حالانکہ اگر بطور خاندان دیکھا جائے تو بڑے بڑے خاندان علمی اس سے پہلے گزر چکے، لیکن وہ اپنی اپنی شناخت کے حد تک رہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں ذہن میں کہ کون کس کا رشتہ دار تھا. ابھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی تو آپ کا خاندان دیکھیے کہ آپ خود ہیں، حضرت علی احمد صابر کلیری آپ کے بھانجے ہیں، وہ بھی ولایت کے ایک آفتاب ہیں. اسی طرح آپ کے بھائی نجیب الدین متوکل دہلی کے تاجدار تھے، علوم باطنیہ کے، ظاہریہ کے. اسی طرح آپ کے جو داماد تھے شیخ بدر الدین اسحاق، اور آپ کے بیٹے شیخ بدر الدین سلیمان. یعنی خاندانی طور پر تو کئی خاندان ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو شہرت اور عزت اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خدمت کا. واہ.
سبحان اللہ۔ کہ آپ نے علوم حدیث اس قدر پھیلا دیے بے شک۔ کہ لوگوں کو آج بھی جب بھی اکثر ترین اپنی سند پیش کرنی ہو تو اس کے اندر یہ خاندان آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا جو پوری دنیا کے اندر نام ہے، تو آپ کے جو شیخ ہیں حضرت شیخ آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شاہ عبد العظیم محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا خاندان، حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے براہ راست شاگرد ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا نام لے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خاندان سے فیض یاب ضرور ہوا۔ اچھا ایک اور بات خاص طور پر علامہ صاحب، اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کے دور میں، یعنی اس سے پچھلے جو 30 برس ہیں اس میں لوگ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اصل میں یہ بھی آپ کی بات بہت زبردست ہے، اس پہ ایک سوال میں اور قائم کر لوں کہ ہوئے کیوں تھے؟ ہاں یہ بتائیے۔ وہ ہوئے صرف اسی لیے تھے کہ وہ 26 سال جو محمد شاہ رنگیلا نے گزارے تھے نا، وہ جو بے حیائی اور بے راہ روی اس نے پھیلائی تھی، اس وجہ سے یہ سارے بالکل ایسا، یعنی کتب بند ہو چکی تھی جی ساری۔ جی، تو عالم جو ہے وہ تذلیل کا ایک نشان بن چکا تھا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہریہ دیے تھے، باطنیہ بھی دیے تھے، خصوصی طور پر 2 دن منگل اور جمعے کو تو آپ کا خطاب ہوتا تھا اور اذن عام تھا، جس کے اندر تجار بھی، بزنس مین لوگ ہوتے، جس کے اندر غلام لوگ ہوتے، انگریز لوگ بھی ہوتے، جس کے اندر علماء بھی ہوتے، فلسفی بھی ہوتے، جو ادارے سرکاری تھے ان کے، یعنی اذن عام تھا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ باقاعدہ آپ کا خطاب ہوتا تھا، جس کو سننے کے لیے آپ کے جو ملفوظات تھے اس کو سمیٹنے کے لیے ایک کثیر دنیا موجود ہوتی تھی۔ اور جہاں تک آپ کے علمی ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آپ کو جو صوفی بابا صوفی شاعر حضرت میر درد جیسی شخصیت کا ساتھ ملا اور ذوق اور دیگر یہ اکابرین ملے، تو میں ایک ابھی سر سید کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ان کا وہ اچانک میرے سامنے آ گیا، میں آپ کی اجازت سے وہ پڑھنا چاہوں گا کہ انہوں نے شاہ عبد العزیز کو کیا کیا القاب دیے۔ بتائیے۔ کیونکہ سر سید بذات خود ایک بہت بڑے تعلیمی جو شخصیت ہے، تو انہوں نے القاب میں آپ کا نام لیتے ہوئے سر سید لکھتے ہیں: عالم العلماء، افضل الفضلاء، اکمل الکملاء، عارف العرفاء، اشرف الافاضل، فخر الاماجد والاماثل، رشک سلف، داغ خلف، افضل المحدثین، اشرف علماء ربانیین، مولانا و بالفضل اولانا شاہ عبد العزیز دہلوی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خراج تحسین، اتنے لمبے القاب ایک شخصیت جن کے لیے لکھ رہی ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ اور تعالیٰ سر سید احمد خان خود ایک اتھارٹی، ان کا اسٹیچر کتنا بڑا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم ادب میں دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک کتاب لکھی بڑی مشہور جو 12 ائمہ کے نام پہ تحفہ اثنا عشریہ، جس کے آپ نے ابواب قائم کیے۔ ایک جگہ پہ گئی تو اس کا کسی بادشاہ نے آرڈر دیا اپنے مصاحبین کو کہ اس کا جواب لکھا جائے۔ اس دور کا قتیل مرزا قتیل بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میں ان کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، لکھنؤ کے بہت بڑی شخصیت ہے وہ، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کے اندر وہ زبان و ادب استعمال ہے، میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں۔ انہوں نے کسی اور کو کہا تو انہوں نے لکھا، تو انہوں نے نام لکھا تلوار، اس کتاب کا عربی میں جس کا ترجمہ تلوار بنتا ہے، تو اس نے کہا کہ اب نواب کہنے لگا کہ آپ بتاؤ یہ اس کا جواب صحیح بنتا ہے، تو اس نے کہا میں کیا کروں، انہوں نے تحفہ لکھا ہے اور آپ تلوار لکھا ہے۔ اب ذرا اس طرف آتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے لوگوں کو وہ جو ایک پورا ظاہر ہے جنگ آزادی کا دور ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے، اور جو ریٹیلیٹ آپ نے جس طرح سے کیا، آپ نے فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف اور وہ فتنہ و فساد کا پورا ایک دور تھا، اس میں جو آپ نے جد و جہد مسلسل کیے اور جو لیڈ کیا ہے مسلمانوں کو، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کی شخصیت کی مختلف خوبیوں پر بات ہو رہی ہے تو جہاں بھی افراط و تفریط آئی اور مخفی سے مخفی ریزن بھی آئی، سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی نظر وہاں تک گئی۔ واہ واہ۔ حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب چیزیں چل رہی تھیں تو وہ پہلی عقابی نظر جو اس پورے منصوبے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آخرکار برے صغیر میں مسلط ہونے آئے ہیں، یہاں کا معاشی تعطل کریں گے، پھر سیاسی اقتدار سنبھالیں گے، پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہاں ایک طوفان بدتمیزی کا ایک میدان سجے گا، تو آپ کی وہ عقابی نظریں اور دقت نظری محسوس کر رہی تھی، اس لیے آپ نے ایک تو اس مسئلے کو حل کیا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکمل فتنے کے اوپر آپ کی گہری نظر بھی تھی اور آپ نے علم جہاد کو بھی بلند کیا، اس کے علم جہاد کو، بالکل ٹھیک، بلکہ اس میں آپ نے اس مسئلے کو جس ٹیکنیکل طریقے سے حل کیا، ایک تو تاریخ کا وہ بڑا گہرا
مسئلہ بتائیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاد کرنے کا آرڈر ٹھیک ہے، اسلامی حکمرانی دے گا، یہ ریاست کا کام ہے، لیکن جب ریاستیں اپنی یہ ذمہ داری چھوڑ جائیں، بالکل ٹھیک، پھر آیا جہاد کو موقوف کر دیں یا جہاد کا حکم چلے گا، تو ایک تو آپ نے اس کو کلیئر کیا کہ جہاد نے قیامت تک چلنا ہے، اس وقت جہاد کا فتویٰ دینے کی ذمہ داری علماء حق کی ہوگی، وہ علماء کو بتائیں گے اور عوام کو اب بھی جہاد کرنا فرض عین ہی ہے۔ اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ اس منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، حالانکہ دارالحرب کہا اس کفرستان کو کہا جاتا ہے جہاں مسلمان اور ایک کافر ملک آمنے سامنے ہوں، آپ نے پہلی دفعہ اس ظاہری مسلمانوں کی حکومت میں انگریزوں کی اس پلاننگ کو چیک کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بھی دارالحرب کا ماحول بن چکا ہے۔ اچھا وہ آخری دور مغلیہ نا، مطلب اس چراغ ٹمٹما رہا ہے، چراغ ٹمٹما رہا ہے، بالکل ایسا تھا، پھر بالکل دارالحرب کرا دیا، پھر باقاعدہ اس پر آپ نے مواد مہیا کیا، کیونکہ یہ بحث اس زمانے میں بھی چلنا شروع ہو گئے تھے، یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب کیسے ہو گیا؟ یہاں تو مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی انگریز تو آ کر بیٹھے نہیں، اور ظاہری جنگ بھی نہیں ہو رہی، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہری جنگ تو اگرچہ نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ اس جنگ کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات بھی باقاعدہ مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کی عقابی نظروں میں وہ سارے غلط منصوبے جو ہندوستان کی بر صغیر کی سرزمین کو بعد میں دیکھنا نصیب ہوئے، ان کی طرف بھی آپ کی تحریروں میں اشارے ملتے ہیں۔ یہاں یعنی یہ کہہ لیں کہ مذہبی زوال ہوگا، یہاں عقائد کو خراب کیا جائے گا، یہاں اقدار کو خراب کیا جائے گا، دین اسلام کی تحریفات شروع کی جائیں گی، وہ سارے فتنے جو بعد میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ آپ نے پہلے ہی سے آپ نے بھانپ لیے۔ اور آپ دیکھیں ایسا ہوا نا، ختم نبوت کے حوالے سے جو مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کذاب کا جو فتنہ اٹھا، اس کے بعد اٹھا دیگر مطلب فتنے اٹھے، سارے فتنے پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ اسی کو آپ چیک کر رہے تھے، اس لیے پھر آپ نے باقاعدہ جہاد کا آرڈر ہی نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے آپ نے اس پر بھی زور دیا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت تیار کی جائے، لوگ اس کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہ آپ کے شاگردوں میں فضل حق خیر آبادی صاحب بھی اس وقت وہ جو مجاہد ہیں اس زمانے کے ہیرو ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کو یہ درس بھی عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسگاہ سے ملا تھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا اچھا اب دیکھیں اس میں ایک خاص بات، اگر میں یہ کہوں تو پھر غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور میں جتنا فتنہ و فساد ہے، خاص طور پہ مسالک کے نام پہ، یا اتنی کجی جو پیدا ہو گئی ہے، اگر ہم کسی ایک نقطے پہ کسی شخصیت پہ متفق ہو سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، کہ جن کے ذریعے سے ہم تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان کو قریب کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپ کے آخری ایام گزرے اس میں جو دینی مصروفیات خاص طور پہ آپ کی، اور جو وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی اور جنازے کا جو انتہائی خوبصورت منظر تھا، بتائیے ذرا۔ جی میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ جو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں یہ اپنا ایک استغاثہ پیش کیا ہے، اس کا ہر شعر اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بے انتہا محبت اور عقیدے کا بہترین اظہار ہے۔ آپ دیکھیے ان اشعار میں سے ایک شعر میں آپ عرض کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کی عاجزی کی بھی انتہا ہے اور محبت کی بھی انتہا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں وَمَن لِي بَعْدَ مَا وَهَنَتْ عِظَامِ، جب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں تو اب کون ہے میرے لیے؟ جب میرے جسم کے اندر جان ختم ہو رہی ہے، آپ کے وصال کی بھی پوری منظر کشی، اور آپ جو اپنے وصال پہ اشعار پڑھ رہے تھے یہ ان میں شامل ہے کہ حضور جب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو کون ہے میرے لیے؟ وَاشْتَدَّ الْبَلَا، میرے اوپر مصیبتیں انتہائی سخت ہو گئی ہیں، آزمائشیں سخت ہو گئی ہیں، ناقابل برداشت ہے، سوا کا حامی، آپ کے سوا میرا اور کون مددگار ہے؟ اے محبوب آپ کے علاوہ میرا اور کون مددگار ہے؟ کیونکہ میں یہ آپ سے یقین رکھتا ہوں فَإِنْ أَكُ ظَالِمًا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر میرے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں اور عظمت ذنوبی، میرے گناہ انتہائی بڑھائی تک پہنچ چکے ہیں کہ جن کا کوئی کنارہ نہیں، اور اتنا ولی اللہ اور اپنے آپ کو کیسا گنہگار اور عاجزی کا سرچشمہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَحُبُّكَ سَيِّدِ مَاحِ الْآثَامِ، اے محبوب
آپ کی محبت تو میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، دنیا سے میں کیا لے کے آ رہا ہوں؟ ایک آپ کی محبت لے کے آ رہا ہوں۔ فقد اعطیت ما لم یؤت خلق، کیونکہ اے محبوب آپ کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ اور کیا ہے؟ علیک صلاۃ علیک بالسلام، حضور آپ پر ہی میرا صلاۃ ہے، آپ پر ہی میرا سلام ہے۔ اب یہ اشعار ہیں آپ کے وصال کے، اور وصال کا جو منظر ابھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ فاروقی اور علوی اعتبار سے ہوئی۔ اب میں صدیقی اعتبار سے بات کرنے، ارے کیا بات ہے بتائیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال با کمال ہونے لگا تو آپ کی زبان پہ یہ جملے تھے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہ آپ دعا کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے اور کوئی کفن نیا نہ لے کے آنا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، مال بھی منگوا لیا اور اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا، اور ساتھ ہی جو وصیتیں فرمائی ان میں یہ وصیت بھی فرمائی، آپ کہنے لگے کہ مجھے انہی کپڑوں میں تم نے کفن دینا ہے، وہ سنت صدیقی، انہی کپڑوں میں مجھے تم نے کفن دینا ہے، کوئی اور کفن نہ لانا۔ اور ساتھ ہی وہی جملہ جو زبان صدیقی سے جاری تھا، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، یہی جملہ بولتے بولتے اور یہی اشعار پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ کرتے ہوئے اپنے آخری سفر پہ رواں دواں ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ آفتاب و مہتاب علم و حکمت اور معرفت کا وہ انتہائی بڑا آفتاب کہ جس کا نعم البدل دنیا کے اندر کوئی اب تک نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ 52 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا؟ جی، اس کے بعد 55 مرتبہ 55 مرتبہ جیسے جیسے دنیا کو خبر ہوتی لوگ آتے جاتے اور آپ کا جنازہ ادا کرتے، دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے تھے اور آتے رہے، تانتا بندہ رہا لوگوں کا، اور جگہ کم تھی تو اتنی جگہ میں جتنے لوگ آتے پھر جنازہ پھر جنازہ پھر جنازہ، کیونکہ اس سعادت سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اور آپ دیکھیے آپ کے جنازے میں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء شریف اللہ جن کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ترکہ چھوڑا اس کے اندر اور کچھ نہیں، صرف سجادگی عطا کی تو اپنے نواسے کو عطا کی کہ میرا سجادہ مال کی وجہ سے نہیں بلکہ جس کے پاس علم۔ اچھا، کمال یہ کہ آخری اوقات میں آپ نے اپنا سارا مال جو اسی وقت تقسیم کر دیا تھا، ہے نا، اپنے ہاتھ سے اصولوں کے مطابق۔ اچھا، وہ ایک بات وہ تشنہ رہ جائے گی، وہ ذرا مولا کائنات کا جو فیضان آپ کو تھا کہ آپ نے جس نے معاذ اللہ مولا کائنات کی مذمت میں کچھ لکھا تھا تو آپ میں مجھے وہ بتائیے، وہ بڑی کمال بات ہے۔ اس نے آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی مولا پاک کی، تو اس کے بعد کسی نے جواب نہیں دیا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضرت مولا علی پاک تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب لکھو۔ عاجزانہ عرض کی حضور مجھے تو پشتو آتی نہیں، فرمایا جاؤ تمہیں سب کچھ عطا کیا۔ تو یہ پھر آپ نے اس کا بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور فقر و فاقہ سے نجات کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔